لفٹ کے سامنے کھڑی آئلہ نے بے صبری سے ایک ساتھ ہی بٹن کو کئی بار دبا دیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سرخ رنگ کی روشن ہوتی ہوئی نشانی پر جا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار مسلسل تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھی، دل کسی انجانے خوف کی گرفت میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے پوری دنیا رک گئی ہو، صرف وقت اس کے خلاف دوڑ رہا ہو۔ پھر اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا۔ آئلہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، پوری تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئی، پھر گھبراہٹ میں دوبارہ بند ہونے والا بٹن مسلسل دبانے لگی تاکہ دروازہ فوراً بند ہو جائے۔ پھر پیچھے سے ایک بھاری سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صرف ایک جملہ سننا تھا کہ آئلہ کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی پلکیں بے اختیار اٹھیں، سامنے کھڑے شخص پر نظریں پڑی، پھر چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ عارض تھا، ایسا مرد جس کی شخصیت دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کو اعتماد ڈگمگا جاتا تھا۔ غیر معمولی وجاہت، گہری آنکھیں، مضبوط قد کاٹ، پر اعتماد انداز، ایسا روب کہ اکثر لڑکیاں صرف ایک نظر دیکھ کر اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش دل میں پال لیتی، مگر آئلہ واحد لڑکی تھی جو اس سے ہر قیمت پر دور بھاگنا چاہتی تھی، جیسے اس کے قریب آنا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو۔ آئلہ نے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ بند ہونے والا بٹن دبا دیا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ دروازہ بند ہو جائے، عارض باہر ہی رہ جائے، مگر اگلے ہی لمحے عارض نے تیز قدم اٹھائے، اپنا پاؤں دونوں دروازوں کے درمیان رکھ دیا۔ لفٹ فوراً رک گئی، دروازہ دوبارہ کھل گئے۔ عارض کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی نمایاں ہوئی۔ وہ سکون بھرے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا، پھر انگلی بڑھا کر منزل والا بٹن دبا دیا۔ دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے، پورا ماحول خاموشی میں ڈوب گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے بچ کر کہاں تک بھاگ سکتی ہو؟ تم ہر بار خود کو چھپا لینے کا خواب دیکھ لیتی ہو، مگر ہر بار قسمت تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ شاید تم ابھی تک یہ حقیقت قبول نہیں کر سکی کہ تمہارا ہر راستہ آخر میرے پاس آ کر ختم ہوتا ہے۔ لفٹ بند ہو چکی تھی، چاروں طرف خاموشی پھیل گئی۔ آئلہ بے اختیار پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ساتھ سمیٹ لیے، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ اگر اس کے پیچھے مزید جگہ موجود ہوتی تو شاید وہ وہاں سے بھی نکل جانے کی کوشش کرتی، مگر اب بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ صرف چند قدم کے فاصلے پر عارض پوری سنجیدگی کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ عارض نے آہستہ آہستہ قدم بڑھانے شروع کیے، ہر قدم کے ساتھ دونوں کے درمیان موجود فاصلہ کم ہوتا گیا۔ آئلہ کی سانسیں مزید بے ترتیب ہونے لگیں، اس نے بے اختیار نظریں اٹھائیں، پھر فوراً جھکا لی، جیسے ایک لمحہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ حارث اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا، پھر معمولی سا جھک کر اس کے کان کے قریب دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، اپنے ہی شوہر سے اس طرح دور بھاگنے کا آخر مطلب کیا ہے آئلہ؟ میں نے تمہیں کبھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تم مجھے یوں نظر انداز کرو، پھر تم آخر کس خوف سے بھاگ رہی ہو؟ مجھ سے یا پھر اس حقیقت سے جسے تم لاکھ جھٹلانا چاہو، پھر بھی وہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ در حقیقت آئلہ عارض سے زیادہ اس کمپنی سے بھاگ رہی تھی، کیونکہ چند ہی لمحے پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ جس کمپنی میں وہ ایک معمولی سی ریسیپشنسٹ کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی، اس کا اصل مالک کوئی دوسرا نہیں بلکہ عارض شاہ تھا، وہی عارض شاہ جس سے دور رہنے کے لیے اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اسی لیے وہ اوپر والی منزل سے اس انداز بھی نیچے اتر رہی تھی جیسے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، مگر قسمت شاید اس کی ہر کوشش پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ نیچے پہنچنے سے پہلے ہی وہ عارض کے سامنے آ چکی تھی۔ لفٹ آخر کار نیچے والی منزل پر رک گئی، دروازے آہستہ آہستہ کھلے، سامنے کمپنی کا مرکزی ہال موجود تھا۔
جہاں مین سٹاف اپنی اپنی مصروفیات میں لگا ہوا تھا، مگر جیسے ہی دروازے مکمل کھلے، ہر نظر ایک ساتھ لفٹ کی طرف اڑ گئی۔ آرس ابھی تک آئلہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ آئلہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت میں ذرہ برابر نرمی نہ آئی۔ ہال میں کھڑے ملازمین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کی آنکھوں میں تجسس کا، کسی کے لبوں پر خاموش سوال تھے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، میں نے سنا ہے کہ اچھی کہانیاں انسان کو تبدیل کر دیتی ہیں، تو آج کی کہانی کیا کرے گی یہ تو مجھے معلوم نہیں، یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ لیکن ایک اچھا کام آپ ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ضرور اس کو ابھی سے ابھی جلدی سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کا آج کا اچھا کام ہوگا۔ تو آئیں آج کی کہانی کو بھی دیکھیں، جو کہ بہت اچھی ہونے والی ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے کھڑا شخص اس پوری کمپنی کا مالک تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی وہی ریسیپشنسٹ تھی جسے وہ روزانہ عام ملازمہ کی طرح اپنی ڈیوٹی کرتے دیکھتے تھے۔ آرس نے سب کی حیران نظریں دیکھی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آئلہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ سب لوگ سن لیں، اس آنے والے سنڈے ہماری شادی کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ اس تقریب میں مدعو ہیں۔ امید ہے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ہر طرف مبارکباد کے جملے سنائی دینے لگے۔ کئی لوگ مسکرا رہے تھے، کئی لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ آگے بڑھ کر آرس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آئلہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں مسلسل زمین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی کھو چکی ہو۔ ہجوم میں سرگوشیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے انداز میں یہی سوچ رہا تھا کہ کل تک یہی لڑکی اس دفتر میں ایک معمولی سی ریسیپشنسٹ تھی، آج اچانک کمپنی کے مالک کی بیوی کیسے بن گئی؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک عام ملازمہ کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ مگر یہ وہ حقیقت تھی جس پر آئلہ کو ذرہ برابر بھی فخر نہیں تھا، کیونکہ گزشتہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بن چکی تھی۔ ایسی رات جس کا ہر منظر اس کی یادوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ وہ آرس شاہ کے ساتھ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ ابھی تک اس لمحے کو نہیں بھولی تھی جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ آرس غصے سے بھرا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید برہمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جسے دیکھ کر آئلہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ آرس کی شادی آئلہ سے نہیں، بلکہ اس کی سب سے قریبی دوست سونیا سے ہونے والی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کئی برسوں سے گہرا تعلق تھا، اسی لیے اس رشتے کا فیصلہ بھی خاندان والوں نے خوشی خوشی کیا تھا۔ سونیا بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ اس شادی سے خوش ہے، مگر شادی کی تاریخ قریب آنے کے بعد اس کے رویے میں عجیب سی بے چینی آ گئی تھی۔ وہ بار بار آئلہ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر خاموش ہو جاتی تھی، جیسے دل پر بہت بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہو۔ شادی والے دن آئلہ حسب معمول اپنے دوست کے کمرے میں پہنچی تاکہ اسے تیار ہونے میں مدد دے سکے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ باہر بارات آنے میں صرف تھوڑا سا وقت باقی تھا، جبکہ سونیا ابھی تک دلہن کا لباس بھی نہیں پہن سکی تھی۔ سونیا، یہ کیا بات ہوئی؟ باہر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بارات کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو؟ سونیا نے بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئلہ، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں تمہیں سب کچھ بعد میں سمجھاؤں گی، تم صرف چند منٹ کے لیے میرے کپڑے پہن کر یہاں بیٹھ جاؤ، میں فوراً واپس آ رہی ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دلہن کی جگہ کوئی دوسرا کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تم آخر جا کہاں رہی ہو؟ کہیں تم بھاگنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ پاگل مت بولو، میں کیوں بھاگوں گی؟ میری پسند کے شخص سے میری شادی ہو رہی ہے، صرف 2 منٹ کی بات ہے، میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر سونیا واش روم کی طرف چلی گئی۔ آئلہ نے یہی سمجھا کہ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا شاید گھبراہٹ کی وجہ سے اسے چند لمحوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔
चंद ही लम्हे गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। कई औरतें जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हुईं, फिर सामने का मंजर देखकर एक साथ रुक गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या हो गया? दुल्हन कहाँ गई? एक औरत ने गुस्से से आयला की तरफ देखा। इसका मतलब दुल्हन भाग गई, अपनी जगह तुम्हें बिठा गई। तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम था। तुम दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था। आयला ने बार बार समझाने की कोशिश की कि उसे कुछ मालूम नहीं, वो खुद भी हैरान है, मगर उसकी एक बात भी किसी ने ना सुनी। घर में शोर मच गया। खानदान वाले गुस्से से भर गए। इज्जत बचाने की फिक्र हर शख्स के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। फिर चंद ही लम्हों में ऐसा फैसला कर लिया गया जिसने आयला की पूरी जिंदगी बदल दी। एक यतीम लड़की जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था, किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकी थी। किसी ने उसकी रजा नहीं पूछी, किसी ने उसकी ख्वाहिश नहीं सुनी। चंद लम्हों के अंदर उसे सोनिया की जगह बिठाकर आरिश शाह के साथ निकाह कर दिया गया। उसी रात जब सब रस्में खत्म हो गई, आरिस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर ऐसी खामोशी फैली हुई थी जैसे हर आवाज कहीं दूर जाकर दम तोड़ चुकी हो। आयला दोनों हाथ मजबूती से आपस में जोड़े बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल झुकी हुई थी, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। जबकि आरिस चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा उसे मुसलसल देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर फैला गुस्सा एक लम्हे के लिए भी कम नहीं हुआ था। आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? तुम दोनों ने पहले से सब कुछ तय कर रखा था। मेरी जिंदगी मजाक लग रही थी तुम लोगों को। नहीं, मेरी बात पर यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं था। मैं खुद अभी तक समझ नहीं पा रही कि ये सब कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे वहाँ बिठाकर चली जाएगी। तुम मुझे वाकई इतना बेवकूफ़ समझती हो कि मैं ये कहानी सुनकर तुम्हारी बात मान लूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात पर यकीन करें। मैं खुद भी इस सब की वजह से डर गई थी। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर तुम दुल्हन के कपड़े पहनकर वहाँ क्यों बैठी थी? तुम्हें किसने कहा था किसी दूसरी लड़की का लिबास पहनने के लिए बैठ जाओ? तुम बच्ची तो नहीं थी। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि शादी के दिन दुल्हन की जगह बैठने का मतलब क्या निकलेगा? आयला की कई बार लब हिले, कई मर्तबा जवाब देने की कोशिश की, मगर हर दलील इस सवाल के सामने आकर ख़त्म हो जाती थी। वाकई वो दुल्हन के लिबास में क्यों बैठी थी? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो सिर्फ खामोश खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। आरिस ने तलखी से हंकारा भरा। देखा, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो तुम भी इस मंसूबे का हिस्सा थी। मैं हिस्सा नहीं थी। खुदा की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी वहाँ ना बैठती। कसमें मत खाओ, मुझे कस्मों पर यकीन नहीं आता। मुझे सिर्फ हकीकत पर यकीन आता है, और हकीकत यही है कि मेरी दुल्हन भाग गई। मेरी जगह एक अजनबी लड़की मेरे सामने लाकर बिठा दी गई। फिर सब लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बगैर कर दिया। आयला ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए। आप चाहें तो मुझे अभी छोड़ दें, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। आरिस की आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तुम कब खड़ी होगी, तुम कब बैठोगी, तुम कहाँ जाओगी, ये सब मैं तय करूँगा, कोई दूसरा नहीं। ये कहते हुए वो चंद कदम मजीद आगे बढ़ा। आयला घबरा कर पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, सांस रुक रुक कर चल रही थी। आरिस ने दीवार पर अपना हाथ रख दिया, जिसकी वजह से आयला पूरी तरह घिर गई। उसने खौफजदा नजरों से आरिस को देखा। आज सिर्फ एक बात याद रखो, अगर कभी मेरे सामने झूठ बोला, फिर इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयला का पूरा वजूद लरस रहा था। वो मुसलसल माफ़ी मांग रही थी। उसकी आवाज़ खौफ की शिद्दत से टूट रही थी। जबकि आरिस चंद लम्हे इसी तरह उसे देखता रहा, फिर अचानक पीछे हट गया। आज तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
کیونکہ میں کسی مجبور انسان پر اپنی طاقت نہیں آزماتا، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف چلا گیا۔ آئلہ پوری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خوف کے عالم میں جاگتی رہی۔ اس کی ایک آنکھ بھی نہ لگی۔ ہر لمحہ اسے یہی محسوس ہوتا رہا کہ شاید اگلے ہی لمحے کچھ برا ہونے والا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی جب پورا گھر خاموش تھا، آئلہ آہستگی سے اٹھی، دروازہ کھولا، پھر دبے قدموں باہر نکل آئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، گھر سے باہر آ کر سیدھا سڑک کی طرف بھاگی، جیسے اس کے پیچھے کوئی تعاقب کر رہا ہو۔ پھر سیدھی اسی کمپنی پہنچ گئی جہاں وہ کئی مہینوں سے ملازمت کر رہی تھی۔ کمپنی کے اندر داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ آج ماحول معمول سے مختلف ہے۔ ہر ملازم غیر معمولی تیاریوں میں مصروف تھا۔ کئی لوگ ایک دوسرے سے جلدی جلدی باتیں کر رہے تھے۔ آئلہ حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھی اپنے شعبے کے مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا کہ مینیجر خود انتہائی ادب کے ساتھ کھڑا تھا۔ کئی سینئر افسر بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ آئلہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سر، آج کمپنی میں کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مینیجر نے فوراً سیدھا ہو کر جواب دیا، مالک کسی بھی وقت آنے والے ہیں، اس لیے سب لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ آئلہ نے حیرانی سے پوچھا، مالک آپ نہیں ہیں؟ مینیجر بے اختیار ہنس پڑا، میں صرف مینیجر ہوں، اصل مالک تو عارف شاہ ہے۔ یہ نام سنتے آئلہ کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر اڑ گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا ایک لمحے میں اس کے گرد گھومنے لگی، کیونکہ جس انسان سے جان بچا کر وہ اس کمپنی میں پناہ لینے آئی تھی، اصل میں وہی اس پوری کمپنی کا مالک تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے گاڑی رکتے ہی آرس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا، پھر دوسری طرف جا کر دروازہ کھولا۔ آئلہ نے خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھا۔ ابھی وہ گاڑی سے اترنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ آرس نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی، پھر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ آئلہ کئی بار رکنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر آرس کی رفتار میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ حویلی کے مرکزی ہال میں قدم رکھتے ہی آرس کی گونجدار آواز پورے گھر میں پھیل گئی، سب لوگ ابھی اسی وقت یہاں آ جائے۔ چند ہی لمحوں میں گھر کے تمام ملازم، نوکرانیوں، باورچی مالی، محافظ، بزرگ خادم، گھر کی عورتیں، خاندان کے افراد، سب ایک ایک کر کے ہال میں جمع ہو گئے۔ ہر شخص آرس کے چہرے پر پھیلے شدید غصے کو دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ آرس نے آئلہ کا ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے تھام لیا، پھر سب کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے بھی اسے باہر جانے دیا، اگر کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی، اگر کسی نے اس کی ایک بھی بات مانی، پھر یاد رکھنا اس گھر میں کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ میں کسی کا عذر نہیں سنوں گا، کسی کی وضاحت قبول نہیں کروں گا۔ پورے ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی ملازم کی ہمت نہ ہوئی کہ نظریں اٹھا کر آرس کی طرف دیکھ سکے۔ آئلہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے قید مت کریں۔ آرس نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا، خاموش رہو، ایک لفظ بھی مزید بولا پھر یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم نے ابھی تک سکون کی سانس کیسے لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آئلہ بے اختیار اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دونوں کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ آئلہ خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آرس آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، میں نے کل رات تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا شاید تم واقعی بے قصور ہو، مگر اگلی ہی صبح تم میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر اس گھر سے بھاگ نکلی۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں صرف ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں وہاں سے نکل گئی۔
ڈر گئی تھی یا پھر اپنی دوست کی طرح بھاگنے کا منصوبہ مکمل کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بات پر یقین کریں، تم دونوں میں کوئی فرق نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے ایک وہاں سے بھاگ گئی، دوسری یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، فرق صرف جگہ کا ہے، نیت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ عائلہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آج تک نہیں معلوم وہ کہاں گئی۔ میں اسے تلاش کر رہا ہوں، بہت جلد وہ بھی میرے سامنے ہوگی، پھر اسے بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر تمہاری باری آئے گی، کیونکہ اس کھیل میں تمہارا کردار بھی میرے لیے ختم نہیں ہوا۔ عائلہ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بے قصور ہوں، میری زندگی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، مجھ پر مزید ظلم مت کریں۔ آرس کے چہرے پر سختی پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ ابھی تم نے میرا غصہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے اچانک عائلہ کا بازو پکڑا، پھر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ عائلہ بے اختیار بیڈ پر جا گری۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا جیسے اگلے ہی لمحے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے گھبراہٹ میں خود کو سمیٹ لیا، آنکھیں بند کر لیں، دونوں ہاتھ اپنے سامنے کر لیے، جیسے کسی آنے والے وار سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو ریڈرز، اگر آپ کہانی میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے، تو یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا بے حد شکریہ۔ اور جناب، اگر آپ ہماری کہانیاں سنتے ہی جا رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے چائے تو پی جائے لیکن اس میں چینی نہ ڈالی جائے۔ تو یہ بھی ہماری مٹھاس ہے، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا چینل میٹھا ہو جائے گا۔ تو ضرور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گردش کر رہا تھا کہ شاید اب اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ عائلہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ آرس چند قدم دور کھڑا اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے رخ موڑا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ عائلہ چند لمحے بے حس بیٹھی رہی، پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے، جبکہ کمرے کی خاموش دیواریں اس کی سسکیوں کی گواہ بنتی رہیں۔ عائلہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام بار بار گردش کر رہا تھا، سونیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ آج کل تو انسان کا بس چلے تو قبر میں بھی اپنا موبائل فون ساتھ لے جائے، ضرور سونیا بھی اپنا فون ساتھ لے کر ہی گئی ہوگی۔ اس نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کسی طرح وہ فون اٹھا لے تاکہ وہ اس سے صرف ایک سوال پوچھ سکے کہ آخر اسے کس مصیبت پہ دھکیل کر خود کہاں غائب ہو گئی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عائلہ کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد کال خود ہی بند ہو گئی۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا، پھر گھنٹی بجتی رہی، پھر خاموشی، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار۔ ہر بار ایک ہی نتیجہ، فون بند نہیں تھا، فون آن تھا، گھنٹی پوری جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ عائلہ نے موبائل مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ اس کے ذہن میں کئی خیال ایک ساتھ آنے لگے۔ اگر فون گھر پر ہوتا تو کم از کم گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اٹھاتا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ فون سونیا کے پاس ہی تھا، وہ جان بوجھ کر کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ عائلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ بار بار کال کرتی رہے گی، یہاں تک کہ سونیا فون اٹھانے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، کیوں اسے ایسی زندگی دے دی گئی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ فون بستر پر رکھتے ہی وہ خاموشی سے کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، آخر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے تو زندگی سے کبھی بڑی خواہشیں مانگی ہی نہیں تھی۔ اسے صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، ایک چھوٹا سا گھر چاہیے تھا، چند لمحوں کا سکون چاہیے تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی ملازمت سے خوش تھی،
45,000 روپے کی تنخواہ اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ انہی پیسوں سے وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ کا کرایہ دیتی تھی، باقی رقم سے اپنا کھانا پینا پورا کرتی تھی۔ کبھی شام کو پارک میں جا کر دیر تک تنہا بیٹھ جاتی تھی، کبھی کسی نئی فلم کا ٹکٹ خرید لیتی، کبھی شہر کی کسی سڑک پر اکیلی چلتے ہوئے آئس کریم کھاتی رہتی۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر سکون ضرور تھا۔ اسے کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ آج قسمت نے ایسا موڑ لیا تھا کہ وہ اپنے ہی شوہر سے خوف کھا رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے کب عارض کا غصہ پھٹ پڑے، نہ جانے کب وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس سے اس کی باقی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ سونیا سے اس کی دوستی بھی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ 6 ماہ پہلے وہ ایک سنیما میں فلم دیکھنے گئی تھی۔ اتفاق سے سونیا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھی۔ فلم کے دوران دونوں نے ایک دوسرے سے معمولی سی بات کی، وقفے میں کافی پی، پھر ہنستے ہنستے نمبروں کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ معمولی سی ملاقات آہستہ آہستہ مضبوط دوستی میں بدل گئی۔ 6 مہینے کے اندر دونوں ایک دوسرے کی عادت بن گئی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے سونیا نے اپنی شادی پر سب سے پہلے آئلہ کو بلایا تھا۔ آئلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسی شادی سے اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ 2 دن گزر گئے، پورے 2 دن عارض اس کمرے میں واپس نہیں آیا۔ کمرے میں ہر آسائش موجود تھی، بڑا سا بیڈ، ٹی وی، ٹھنڈی ہوا دیتا ہوا اے سی، صاف ستھرا غسل خانہ، وقت پر تینوں کھانے، نوکروں کی ہر وقت موجودگی۔ مگر ان سب سہولتوں کے باوجود آئلہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سنہری پنجرے میں قید ہو۔ اتوار کی شام دروازہ کھلا، عارض اندر داخل ہوا۔ آئلہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عارض نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ 2 دن یہاں گزار کر کیسا لگا تمہیں؟ ویسے اصل سزا تو یہ تھی کہ تمہیں اس حویلی کے تہہ خانے میں قید کیا جاتا۔ آئلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس حویلی میں تہہ خانہ بھی ہے؟ ہاں ہے، بہت پرانا ہے، بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اگر آئندہ میری کسی بات کی نافرمانی کی، پھر وہی جگہ تمہارا نیا گھر ہوگا۔ آئلہ کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر اڑ گیا۔ اسی لمحے عارض نے بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک نوکرانی اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں کئی بڑے ڈبے موجود تھے۔ نوکرانی نے سامان میز پر رکھ دیا۔ آئلہ نے ڈبہ کھولا تو اندر نفیس سیاہ رنگ کی ساڑی رکھی تھی، ساتھ یہ قیمتی زیورات، جوتے، پرس، ہر چیز مکمل انداز میں موجود تھی۔ عارض نے پرسکون لہجے میں کہا، آج ہماری شادی کی خوشی میں کمپنی کے لوگوں کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ آرٹسٹ بھی آ جائے گی۔ پھر میرے ساتھ چلنا، وہاں جا کر اپنی زبان بند رکھنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ تم پہلے مجھے بہت رسوا کروا چکی ہو، اگر آج بھی میری عزت خاک میں ملائی پھر یاد رکھنا، اس حویلی میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئلہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد میک اپ آرٹسٹ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، پھر میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔ اگلے 2 گھنٹے خاموشی میں گزر گئے۔ میک اپ آرٹسٹ بڑی مہارت سے آئلہ کو تیار کر رہی تھی۔ سادہ سی لڑکی چند لمحوں میں ایسی باوقار دلہن جیسی لگنے لگی کہ وہ خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہ سکی۔ ادھر عارض اپنے دوسرے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا نفیس پین کوٹ پہنا، بال ترتیب دیے، گھڑی باندھی، پھر آئلہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر آئلہ پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار آئلہ کے چہرے پر ٹہر گئیں۔ دل کے کسی کونے سے ایک دبلی سی آواز ابھری، یہ تو سونیا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آئلہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اسے زبردستی یہاں لا کر کھڑا کیا گیا ہو۔ عارض ہلکا سا مسکرایا، جب اتنی خوبصورت لگ رہی ہو تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی سجا لو۔ تو تم ایسے کھڑی ہو جیسے تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، اگر تم مجھے عزت دو گی تو تمہیں بھی عزت ملے گی،
اگر تم فرمانبرداری کرو گی تو یقین کرو میں بھی تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ آئلہ نے پہلی بار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرس کے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں۔ چند لمحوں بعد دونوں نیچے آئے۔ گاڑی پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ دونوں خاموشی سے اندر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی۔ آج پورا ہوٹل اسی تقریب کے لیے بک کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا۔ آرس پہلے نیچے اترا، پھر اس نے اپنا ہاتھ آئلہ کی طرف بڑھایا۔ آئلہ نے چند لمحے جھجکنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی سے نیچے اتری۔ صرف چند دن پہلے تک 45,000 روپے کی تنخواہ پر خوش رہنے والی آئلہ آج 3.5 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑی سے اتر رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنے کم وقت میں اس قدر بدل چکی ہے۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے پر پہنچتے ہی دونوں طرف قطار کی صورت میں کھڑا عملہ احترام سے جھک گیا۔ شیشوں سے سجا ہوا وسیع ہال سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف نفیس پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نرم موسیقی پورے ماحول میں دھیمی دھیمی گونج رہی تھی۔ لمبی میزوں پر دنیا بھر کے مہنگے کھانے خوبصورت انداز میں سجائے گئے تھے۔ مہمان قیمتی لباس پہنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہی آرس آئلہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، سب کی نظریں ایک ساتھ انہی کی طرف اڑ گئی۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ ان کی طرف آنے لگے۔ مبارک ہو آرس شاہ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت بہت مبارک ہو سر، ماشاءاللہ آپ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بھابھی آپ سے مل کر بہت بہت خوشی ہوئی۔ ہر آنے والا مسکرا کر مبارکباد دیتا، قیمتی تحفہ ان کے حوالے کرتا، پھر چند لمحے باتیں کر کے آگے بڑھ جاتا۔ آئلہ ہر شخص کو زبردستی مسکرا کر سلام کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور موجود تھی، مگر آنکھوں میں خوف پہلے کی طرح قائم تھا۔ آرس نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر بغیر ہونٹ ہلائے دھیمی آواز میں بولا، چہرہ سیدھا رکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی جنازے میں کھڑی ہو۔ آئلہ نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ایک اور گروپ ان کے سامنے آ گیا۔ سب لوگ آئلہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ سر، واقعی آپ کی بیگم بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی سادہ سی لڑکی اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے۔ اللہ بری نظر سے بچائے۔ آرس نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر آئلہ خاموش کھڑی رہی۔ جیسے ہی مہمان آگے بڑھے، آرس نے پھر دھیرے سے کہا، کبھی 2 لفظ تم بھی بول لیا کرو، ہر وقت مجسمہ بن کر کیوں کھڑی رہتی ہو؟ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش نہیں، مجھے نتیجہ چاہیے۔ اسی دوران کمپنی کا مینیجر بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ اس نے قیمتی تحفہ دیتے ہوئے کہا، سر، پوری کمپنی کی طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ آرس نے تحفہ وصول کیا۔ بہت شکریہ۔ مینیجر نے مسکرا کر آئلہ کی طرف دیکھا، میم، ہمیں تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہماری ریسیپشن پر بیٹھی وہی آئلہ ہے۔ آئلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہر کوئی انہی دونوں کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد فوٹوگرافر ان کے سامنے آ گیا۔ سر پلیز ادھر دیکھیے۔ آرس نے آئلہ کے قریب ہو کر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آئلہ معمولی سا فاصلے پر کھڑی رہی۔ آرس نے فوراً دھیمی آواز میں کہا، قریب آؤ۔ وہ ہلکا سا آگے بڑھی۔ اتنا نہیں اور قریب۔ آئلہ نے جھجکتے ہوئے ایک قدم مزید بڑھایا۔ فوٹوگرافر نے کہا، سر، اگر آپ میم کے کندھے یا کمر پر ہاتھ رکھ لیں تو تصویر مزید اچھی آئے گی۔ آرس نے فوراً اپنا ہاتھ آئلہ کی کمر پر رکھ دیا۔ اچانک آئلہ کا پورا جسم کانپ گیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آرس نے اس کی کمر پر گرفت ذرا مضبوط کر دی، پھر مسکراتے ہوئے دانت بھیجتے بغیر آہستہ سے بولا، میں کیا تمہیں سب کے سامنے نگلنے والا ہوں؟ آخر کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ آئلہ نے نظریں جھکا لی۔ میں ڈر گئی تھی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
صرف تصویر بن رہی ہے، سکون سے کھڑی رہو۔ فوٹوگرافر مسلسل مختلف زاویوں سے تصویریں بناتا رہا۔ ہر تصویر میں دونوں مسکرا رہے تھے۔ تصویر ختم ہوتی ہی آئلہ نے فوراً خود کو الگ کر لیا۔ چند دیر بعد عارض اسے مختلف مہمانوں سے ملواتا رہا۔ یہ میری اہلیہ آئلہ ہے۔ ہر تعارف کے ساتھ لوگ مصافحہ کرتے، مبارکباد دیتے، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے رہے۔ کچھ خواتین آئلہ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ اس کے لباس کی تعریف کر رہی تھی، زیورات دیکھ رہی تھی، اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ آئلہ ہر سوال کا مختصر جواب دے رہی تھی۔ دور کھڑا عارض مسلسل اس پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ واپس اس کے قریب آئی تو عارض نے دھیرے سے کہا، کم از کم اب انسانوں کی طرح بات کرنا شروع کر دو، ورنہ سب یہی سمجھیں گے کہ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لایا ہوں۔ آئلہ نے پہلی بار بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر خاموش رہ گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کا اعلان ہوا۔ مہمان آہستہ آہستہ کھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ لمبی میزوں پر ہر قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا لے رہے تھے۔ عارض نے خود پلیٹ اٹھائی، پھر آئلہ کے لیے بھی کھانا نکالا۔ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کھایا پھر لوگ سوال کریں گے، خاموشی سے کھا لو۔ آئلہ نے مجبوری میں چند نوالے کھائے۔ تقریب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ ہر شخص جاتے ہوئے دوبارہ مبارکباد دیتا، کوئی ہاتھ ملاتا، کوئی گلے لگتا، کوئی آئندہ دعوت کی بات کرتا۔ آخر کار ہال تقریباً خالی ہو گیا۔ عارض نے عملے کو چند ضروری ہدایت دی، پھر آئلہ کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی کے پورے راستے دونوں خاموش رہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں مسلسل پیچھے رہتی جا رہی تھیں۔ آئلہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ چند ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ آئلہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ بھاری زیورات اتارے، کانوں سے بالیاں نکالی، گلے کا ہار اتارا، چوڑیاں میز پر رکھ دیں، پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر میک اپ صاف کرنے لگی۔ چہرے سے ہر رنگ اترنے کے ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ دوبارہ وہی پرانی آئلہ بنتی جا رہی ہو۔ پورے دن کی تھکن اس کے وجود پر بری طرح چھا چکی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بستر پر لیٹی، چند لمحوں تک چھت کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس رات بھی عارض کمرے میں واپس نہیں آیا۔ صبح سورج کی پہلی کرن ابھی پردوں کے کناروں سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ آئلہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوری رات کی بے چینی ابھی تک اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا۔ چند لمحے تک سونیا کا نمبر دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر کال ملا دی۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں سونیا نے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ آئلہ کا نام دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ کافی دیر تک کال بجنے دیتی رہی۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو، بس ایک لفظ سننا تھا۔ آئلہ جیسے پھٹ پڑی۔ مجھے کس مصیبت میں پھنسا کر چلی گئی تم نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو تمہاری دوست تھی، مجھے کس جلاد کے پاس چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ وہ ہر وقت کسی جلاد کی طرح میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کسی بھی لمحے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے تمہارا کیا قصور کیا تھا؟ آخر مجھے شیر کے پاس بکری کی طرح کیوں باندھ دیا تم نے؟ میری پوری زندگی برباد کر دی۔ دوسری طرف سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آئی لو، پلیز میری بات سن لو۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میری کیا حالت ہے؟ میں ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں۔ وہ اچانک سامنے آ جاتا ہے، اچانک غصہ کرنے لگتا ہے، اچانک دھمکی دیتا ہے۔ مجھے تو اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اسپائڈر مین کا گرین گوبلن میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں تو سانس لینا بھی بھول جاتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اگلے لمحے مجھے کھا جائے گا۔ اسی وقت حویلی کے دوسرے حصے میں عارض اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ موبائل کال کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ نمبر کئی روز پہلے نگرانی کے لیے تکنیکی طور پر اس کے سسٹم سے منسلک کروا دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہر لفظ سن رہا تھا۔ آئلہ کی ایک ایک بات اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہی تھی۔ دیکھو آئلہ، مجھے معاف کر دو۔ میں واقعی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
میں نے اس کے بارے میں بہت بری بری باتیں سنی تھی. لوگ کہتے تھے وہ بہت سخت مزاج ہے. مجھے ہمیشہ اس سے ڈر لگتا تھا. پھر میں کسی اور سے محبت بھی کرتی تھی مگر خاندان والوں نے میری ایک نہ سنی. میں بری طرح پھنس چکی تھی. آئلہ نے غصے سے کہا. اس کا مطلب اپنی جان بچانے کے لیے میری زندگی آگ میں جھونک دی؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. میں نے تمہیں اپنی جگہ پر ضرور بٹھایا تھا مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ تمہاری اسی وقت اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے. اگر مجھے 1% بھی شک ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتی. مجھے معاف کر دو یار، مجھے واقعی معاف کر دو. آرس کی انگلیاں میز پر رک گئیں. اس نے پہلی بار نظریں جھکا لی. اب معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تم اپنی زندگی میں خوش ہو. میں یہاں روز ڈر ڈر کر زندہ ہوں. سونیا نے آہستہ سے کہا. میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں. ہم 1 ہفتے کے اندر پاکستان چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد یہ نمبر بھی بند ہو جائے گا. میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی. آئلہ کی آواز بھر آ گئی. تم مجھے اکیلا چھوڑ رہی ہو؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر میں واپس آئی تو وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے. میں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ کلیجہ چبانے والی چڑیل کی طرح میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. مجھے پکڑ لیا. اب دن رات مجھے ڈرا رہا ہے. میں تو اپنے ہی شوہر سے ایسے ڈر رہی ہوں جیسے کوئی قیدی جلاد سے ڈرتا ہے. یہ الفاظ سن کر آرس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں. اس نے پہلی بار خود کو آئلہ کی نظر سے سوچنے کی کوشش کی. کیا واقعی وہ اسے اتنا خوفناک دکھائی دیتا تھا؟ ادھر سونیا بولتی رہی. پولیس کے پاس چلی جاؤ. اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو. کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لو. ویسے بھی تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تمہارے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں. میں واقعی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. آئلہ نے بے بسی سے کہا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے انسان کی زندگی میں پھنس جاؤں گی. پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں. ہر کام پیسے سے کروا لیتا ہے مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ پیار کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، احساس کیا ہوتا ہے. اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ آخر میں دلہن کی جگہ کیوں بیٹھوں گی؟ مجھے کیا پڑی تھی دلہن بننے کی جبکہ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی. مجھے تو اس کا نام بھی شادی والے دن صحیح طرح معلوم ہوا تھا. آرس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئیں. کمرے میں خاموشی چھا گئی. اس کے ذہن میں شادی والی رات کے سارے منظر ایک ایک کر کے واپس آنے لگے. آئلہ کا مسلسل یہی کہنا کہ وہ بے قصور ہے، اس کا رونا، اس کا جواب نہ دے پانا. اس نے ہمیشہ اس خاموشی کو جرم سمجھا. آج پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ خاموشی بے بسی بھی ہو سکتی ہے. ادھر سونیا کی آواز پھر سنائی دی. آئلہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی غلطی کی ہے. شاید ساری زندگی خود کو معاف نہ کر سکوں مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بے قصور ہو. میری وجہ سے تمہاری زندگی بدل گئی. آئلہ خاموشی سے رونے لگی. اگر کبھی تمہیں میری دوستی یاد آئے تو صرف اتنا یاد رکھنا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہاری شادی نہیں کروائی تھی. میری نادانی نے تمہیں اس آگ میں دھکیل دیا. کال ختم ہو گئی. اسٹڈی روم میں بیٹھا آرس کافی دیر تک خاموش اسکرین کو دیکھتا رہا. اس کے ذہن میں صرف ایک حقیقت گونج رہی تھی. آئلہ نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا. اصل منصوبہ سونیا کا تھا. آئلہ صرف غلط وقت پر غلط جگہ موجود ایک بے قصور لڑکی تھی. رات کافی گزر چکی تھی مگر آرس کے اسٹڈی روم کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی. وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی فائلوں کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی توجہ کسی کاغذ پر نہیں تھی. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی آواز بار بار گونج رہی تھی. میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی. مجھے کیا پڑی تھی دلہن بننے کی؟ مجھے شیر کے پاس بکری کی طرح باندھ دیا گیا ہے. اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی. زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس نے کسی بے قصور انسان کو مجرم سمجھ لیا تھا. سونیا کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. میں نے اسے اپنی جگہ بٹھایا ضرور تھا مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خاندان والے اس کی شادی کروا دیں گے. آرس نے لمبی سانس لی. اگر آئلہ واقعی بے قصور ہے پھر میں اسے کس حق سے یہاں روکے ہوئے ہوں؟ شاید اس کی آزادی ہی میرے ہر سوال کا صحیح جواب ہے. اسی سوچ کے ساتھ وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. اگلی صبح وہ پہلی بار بغیر غصے کے آئلہ کے کمرے کی طرف گیا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر داخل ہوا تو آئلہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی. اس نے حسب معمول خوفزدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی
مگر اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ عارض فوراً رک گیا۔ تمہاری طبیعت؟ آئلہ نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے ہونٹ خشک تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ عارض نے اس کے ماتھے پر نظر ڈالی، چہرہ سرخ تھا، سانس بھی معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ اس نے فاصلے سے کہا، تمہیں بخار ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ایک منٹ۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ چند ہی منٹ بعد حویلی کا فیملی ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، بلڈ پریشر چیک کیا، درجہ حرارت چیک کیا، پھر عارض کی طرف دیکھ کر بولا، بخار کافی تیز ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ مریض بہت زیادہ خوف اور مسلسل ٹینشن میں رہی ہے، اسی وجہ سے جسم نے رد عمل دیا ہے۔ آرام، دوا، پانی اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عارض خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے نوکروں کو صرف اتنا کہا، کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے، دوا وقت پر دی جائے۔ رات کو جب نوکرانی دوا دے کر چلی گئی تو آئلہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ وہ بار بار بے ربط جملے بول رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں۔ یہ الفاظ سن کر عارض نے نظر جھکا لی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بستر سے مناسب فاصلے پر رکھ دی، نوکرانی سے ٹھنڈے پانی کا برتن منگوایا، کپڑا پانی میں بھگو کر آئلہ کے ماتھے پر رکھ دیا۔ رات بھر وہ وقفے وقفے سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پٹیاں بدلتا رہا، کبھی دوا کا وقت دیکھتا، کبھی پانی کا گلاس قریب رکھ دیتا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ صبح کی اذان کے بعد جب بخار کچھ کم ہوا تو عارض کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ چند گھنٹے بعد آئلہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے آہستہ سے سر گھمایا۔ سامنے کرسی پر عارض بیٹھا تھا۔ اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا، ماتھے پر رات بھر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میز پر دوائیوں کی پٹیاں، پانی کا برتن اور گیلی پٹیاں پڑی تھیں۔ آئلہ چند لمحے خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ رات بھر کوئی اس کا خیال رکھتا رہا ہے۔ اسی دوران عارض کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے؟ اچھا ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر عارض نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آئلہ خاموش رہی۔ میں نے وہ فون کال سن لی تھی۔ اب مجھے معلوم ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ سونیا نے خود اعتراف کیا کہ تم بے قصور ہو۔ آئلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں؟ ہاں، اب جانتا ہوں۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ میں نے تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کیا۔ آئلہ نے کچھ نہیں کہا۔ میں ماضی نہیں بدل سکتا، مگر ایک بات ضرور کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس رشتے کو ختم کرنا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم آزاد ہو اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے۔ اگر تم اپنی پرانی نوکری پر واپس جانا چاہو تو میں انتظام کر دوں گا۔ اگر تم کسی اور شہر میں نئی زندگی شروع کرنا چاہو تو اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آئلہ کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی۔ آپ واقعی مجھے جانے دیں گے؟ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر عارض خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ 2 دن تک اس نے آئلہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ تیسرے دن وہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ کیا تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ آئلہ نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے کم وقت میں میری پوری زندگی بدل گئی ہے۔ میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عارض نے سر ہلایا۔ یہ مناسب بات ہے، جتنا وقت چاہیے لے لو، فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ آئلہ پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں عارض نے جان بوجھ کر آئلہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ صرف نوکرانی کے ذریعے اس کی خیریت دریافت کر لیتا تھا۔ دوائی وقت پر پہنچ جاتی تھی، کھانا بھی وقت پر آ جاتا تھا، مگر وہ خود کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئلہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، جی۔ عارض آہستہ آہستہ اندر آیا۔ آج اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ سختی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں رک گیا تاکہ آئلہ کو بے آرامی محسوس نہ ہو۔
اب طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا چند دن آرام کرنا ضروری ہے۔ آئلہ نے صرف سر ہلا دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آخر کار آرز نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ بات مجھے بہت پہلے کی کہہ دینی چاہیے تھی۔ آئلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، میں نے پوری حقیقت جانے بغیر تمہیں قصوروار سمجھ لیا۔ مجھے غصہ سونیا پر تھا، وہ غصہ میں نے تم پر نکالا، یہ میری غلطی تھی۔ آئلہ خاموش رہی۔ آرز نے بات جاری رکھی، میں جانتا ہوں، صرف معافی مانگ لینے سے وہ سب ختم نہیں ہو سکتا جو تم نے برداشت کیا ہے۔ میں وقت کو واپس نہیں لا سکتا، مگر میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں میری وجہ سے خوف محسوس نہ ہو۔ آئلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں ہر وقت کتنی ڈری ہوئی رہتی تھی، مجھے لگتا تھا نہ جانے کب آپ غصہ ہو جائیں گے۔ آرز نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اب اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ طاقتور ہونا الگ بات ہے، کسی کو محفوظ محسوس کروانا الگ بات ہے۔ آئلہ نے دھیرے سے پوچھا، آپ واقعی مجھے جانے دیں گے اگر میں جانا چاہوں؟ ہاں۔ روکیں گے نہیں؟ نہیں۔ غصہ بھی نہیں کریں گے؟ نہیں۔ آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آرز ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ کسی کو روک کر ساتھ رکھا جا سکتا ہے، دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ پہلی بار آئلہ کے چہرے پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آرز نے فوراً کہا، بس یہی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ آئلہ نے بے اختیار جواب دیا، اتنی تعریفیں مت کریں، پھر میں واقعی ہنسنے لگوں گی۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو میری ہنسی سے کیا فائدہ؟ کم از کم یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب تو مجھے دیکھ کر ہر وقت خوفزدہ نہیں ہوتی۔ آئلہ نے نظر جھکا لی۔ کئی دن بعد پہلی بار اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرنے لگے۔ صبح ناشتے کے وقت دونوں حویلی کے باغ میں چند منٹ بیٹھ جاتے۔ آرز کبھی اپنے بچپن کے قصے سناتا، کبھی اپنے کاروبار کی ابتدائی مشکلات بتاتا۔ آئلہ حیرت سے سنتی رہتی۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا، آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک کیسے بنے؟ آرز ہنس پڑا، سب یہی سمجھتے ہیں میں پیدا ہی امیر ہوا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگ میری کامیابی دیکھتے ہیں، میری جدوجہد نہیں۔ آئلہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر آرز نے اچانک پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ملتی تھی؟ آئلہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ شام کے وقت پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھنا، بس۔ جی، کوئی مہنگا شوق نہیں، میرے شوق ہمیشہ سستے رہے ہیں۔ کبھی کتاب خرید لی، کبھی فلم دیکھ لی، کبھی آئس کریم کھا لی، میرے لیے وہی کافی تھا۔ آرز مسکرا دیا، یعنی 45,000 کی تنخواہ میں بھی تم خوش تھی؟ بہت زیادہ۔ تم واقعی عجیب لڑکی ہو۔ کیوں؟ آج کل لوگ کروڑوں میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ آئلہ نے دھیرے سے جواب دیا، سکون کا تعلق پیسوں سے نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سن کر آرز چند لمحے خاموش ہو گیا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایک شام دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوائیں چل رہی تھی، چائے کی پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ آرز نے پرسکون لہجے میں کہا، آئلہ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ آئلہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ اس نے سامنے کھلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ حویلی میرے لیے قید خانہ ہے۔ اب بھی میں ماضی کو بھول نہیں سکی، شاید جلدی بھول بھی نہ سکوں، مگر ان چند دنوں میں ایک ضرور بات سمجھ آئی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے تو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ آرز خاموشی سے سنتا رہا۔ آئلہ نے گہرا سانس لیا۔ میں ابھی بھی وقت چاہتی ہوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جان سکیں، مگر میں بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں یہاں رہ کر اپنی مرضی سے یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم احترام اور اعتماد کے ساتھ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ آرز کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس فیصلے کی قدر کروں گا، آئندہ ہر قدم تمہاری رضامندی اور اعتماد کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ آئلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔
حویلی کے وسیع باغ میں اس شام کوئی بڑا وعدہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک نئی ابتدا نے خاموشی سے جنم لیا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ حویلی کے بڑے بڑے شیشوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آئلہ کھڑکی کے قریب کھڑی باغ میں کھلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی دستک سنائی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آرس دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی سختی کے بجائے ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ آرس نے دھیرے سے کہا، صبح بخیر۔ آئلہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، صبح بخیر۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر آرس نے میز پر رکھا ناشتے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آج سوچا ناشتہ ساتھ کر لیتے ہیں اگر تمہاری مرضی ہو۔ آئلہ نے کپ تھام لیا۔ اب آپ ہر بات کے ساتھ اگر تمہاری مرضی ہو کیوں کہتے ہیں؟ آرس ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ کسی بھی رشتے میں مرضی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آئلہ نے پہلی بار اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ ناشتے کے بعد دونوں حویلی کے باغ میں نکل آئے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی، پرندوں کی آوازیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ آئلہ نے آرس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا، اب کیسے مجھ سے ایک پل بھی دور نہیں رہ پاتی ہو؟ اور پہلے بالکل اتنا ڈر جاتی تھی، تم نے مجھے اسپائڈر مین کا گرین گوبلن بولا۔ آئلہ اس بات پر ہنس کر بولی، ڈر تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے۔ آرس نے پوچھا کہ کس بات کا ڈر؟ تو کہنے لگی، آپ کے کھونے کا ڈر، آپ سے دور جانے کا ڈر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دو صحیح لوگ غلط وقت پہ ملتے ہیں، شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن ہاں، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ یہ بات سب سے اچھی ہے اور ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ آرس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے ہمیشہ سے تمہاری جیسی لڑکیاں ہی اچھی لگتی تھیں، جو میری طرح اس معاشرے کا اصل رنگ روپ دیکھ چکی ہوں، جو حقیقت میں جی چکی ہیں۔ انہیں پتہ ہو کہ سب کچھ صرف خواب نہیں ہوتا، سب کچھ صرف مہنگے برانڈ اور کپڑے جوتے ہی نہیں ہوتا، بلکہ زندگی بھی ایک ایسی امتحان کی گھڑی ہے جس کو پار کرنا ہوتا ہے۔ آرس نے چلتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت فیصلے کیے، مگر سب سے مشکل فیصلہ اپنی غلطی ماننا تھا۔ آئلہ نے آہستہ سے جواب دیا، غلطی مان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آرس نے مسکرا کر کہا، پھر شاید میں دیر سے ہی صحیح مگر یہ بات سیکھ گیا ہوں۔ چند لمحوں بعد دونوں شہر کے ایک خوبصورت پارک پہنچ گئے۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، خاندان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آئلہ کافی دیر خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگلے دن کیا لے کر آئے گا۔ اگر وقت کو واپس لے جا سکتا تو شاید بہت سی باتیں بدل دیتا۔ آئلہ نے دھیرے سے کہا، وقت واپس نہیں آتا، مگر انسان آگے بڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ آرس نے سر ہلایا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ شام کے وقت دونوں ایک پرسکون سے ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پہلی بار دونوں بے تکلفی سے ہنسے۔ آئلہ نے ایک پرانی بات سنائی تو آرس بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری یہ عادت اچھی ہے کہ مشکل وقت میں بھی مسکرانا جانتی ہو۔ آئلہ نے جواب دیا، شاید اسی وجہ سے زندگی نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ واپسی پر سورج غروب ہو رہا تھا، سنہری روشنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے وہ منظر دیکھتے رہے۔ آرس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ آئلہ نے حیرت سے پوچھا، کس بات کا؟ مجھے ایک بہتر انسان بننے کا موقع دینے کا۔ آئلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے اگر وہ واقعی بدلنا چاہے تو۔ دونوں حویلی کی طرف واپس چل پڑے۔ راستے پہلے جیسا تھا مگر ان کے درمیان خاموشی کا مطلب بدل چکا تھا۔ اب وہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ ایک نئے اعتماد کی علامت تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں ہر خوشی آسانی سے نہیں ملتی، مگر احترام، سچائی اور ایک دوسرے کی مرضی کی بنیاد پر شروع ہونے والا ہر قدم مستقبل کو پہلے سے بہتر بنا سکتا ہے۔
یہی احسان ان کے نئے سفر کی سب سے مضبوط بنیاد بن گیا۔ محبت وہ احساس ہے جو انسان کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی بھر دیتا ہے۔ جہاں سچی محبت اپنا گھر بنا لیتی ہے، وہاں دلوں کی دوریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناراضی اپنی شدت کھو دیتی ہے، تلخ یادیں وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگتی ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ اپنے دل پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ محبت انسان کو برداشت کرنا سکھاتی ہے، معاف کرنا سکھاتی ہے، عزت دینا سکھاتی ہے، اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت صرف دو دلوں کو نہیں جوڑتی، بلکہ دو روحوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیتی ہے جو ہر آزمائش میں مضبوط رہتا ہے۔ جہاں محبت کے ساتھ احترام بھی موجود ہو، وہاں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بھی گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں، مشکل دل آسان محسوس ہونے لگتے ہیں، تھکا دینے والے سفر بھی حسین یادیں بن جاتے ہیں، زندگی کی خوشیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لینا ہے۔ سچی محبت کسی کو بدلنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا حوصلہ دیتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہی محبت زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، یہی محبت انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جب دو دل خلوص، احترام، اعتماد اور وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تو پھر زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے، اور ہر آنے والا دن نئی امید، نئی خوشی اور نئے سکون کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو ویورز، کہانی میں یہاں تک جڑے رہنے کے لیے، اختتام تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ لیکن آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا؟ اور اگر آپ کو کہانی پسند نہیں آئی تو آپ آخر تک کیوں دیکھتے رہے ہیں جناب؟ دونوں صورتوں میں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جناب، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ بہت جلد ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔